کا کوئی حصہ اور کوئی آیت ہم سے غیر متعلق نہ ہوگا. ہر حصہ ہمارے لیے ہوگا اور ہر آیت کو ہم اپنا مخاطب سمجھیں گے اور پورے قرآن کا خطاب ہم ہی سے ہوگا. یہ زبردست نادانی، افراط فکر اور بے بصیرت اپنے نفس پر بدترین ظلم ہے کہ ہم قرآن کے بڑے حصوں کو دوسروں پر منتقل کر کے خود کو اس کے فیض ہدایت سے محروم کر لیں، اور جب پڑھنے اور سمجھنے بیٹھیں تو یہ کہتے چلے جائیں کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے، یہ مشرکین کے بارے میں ہے، یہ منافقوں کا بیان ہے، یہ یہود سے متعلق ہے، یہ نصارہ سے متعلق ہے، یہ مدینے کے ان بدوؤں سے خطاب ہے جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ، بہت بڑا حصہ جب دوسروں کے لیے ہے تو ہمارا تذکرہ کہاں ہے؟ کن آیات کا تخاطب ہم سے ہے؟ اور وہ کون سی آیت ہے جو ہمارے لیے ہے؟ کیا وہ آیت جہاں یہ ذکر ہے کہ اللہ کو ان مجاہدین پر پیار آتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی کی دیوار کی طرح سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں؟ یا وہ آیات ہماری شان میں ہے جہاں کہا گیا ہے کہ راہ حق میں شہید ہونے والے خدا کے حضور، خدا کے انعام و فضل پر خوش و خرم ہیں اور وہاں رزق پا رہے ہیں؟ یا ان آیات میں ہمارا ذکر ہے جو راہ حق میں جان و مال کی قربانی کرنے کے بعد خدا کی رضا کا پروانہ پا کر جنت کے سدا بہار باغوں میں مسندوں پر جلوہ افروز ہے؟ آخر خدا کی اس کتاب میں کہاں ہمارا تذکرہ؟ یا ہمارا تذکرہ ان آیات میں ہے جہاں ہمارے رب نے ہمیں کر کچھ احکام دیے ہیں؟ کیا ہمارا رب وہ ہے جو صرف قانون اور احکام دینے والا ایک حکمراں ہے اور اس سے ہمارے تعلق بس یہی نوعیت ہے؟ اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ان آیات میں خدا نے تقویٰ کا حق ادا کرنے والوں، اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار کی طرح سب بستہ جہاد کرنے والوں اور جان و مال سب کچھ قربان کرنے والوں کی فداکاری کا اعتراف اور تعریف کی ہے، وہ ہمارا تذکرہ ہے، تو ہم زبردست غرور نفس میں مبتلا ہیں. اور یہ بندار تقویٰ انتہائی ہلاکت خیز ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت ہم ہی سے مخاطب ہے. پورا قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے. سارے قرآن میں ہمارا ہی تذکرہ ہے اور کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہم بس دوسروں پر منتقل کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. خدا کا ارشاد ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اس میں تمہارا ہی حال بیان کیا گیا ہے، تمہاری ہی معاملات حیات، تمہاری ہی فطرت، مزاج، ساخت اور آغاز و انجام پر گفتگو. انسانی نفسیات، سیرت و کردار اور اخلاق کے اچھے و برے پہلو بیان کیے گئے ہیں اور ہر جگہ تمہیں مخاطب کر کے اچھے کردار اپنانے اور برے کردار اور بد انجامی سے بچنے کی تاکید اور وصیت کی گئی ہے. علامہ اقبال نے کیا اچھی بات کہی ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا گشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. دراصل ایمان اور اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بار آدمی زبان سے کہہ دے کہ میں مومن اور مسلم ہوں اور بس پھر جو چاہے کرے کہ وہ مومن اور مسلم ہے. مومن اور مسلم دو نام نہیں ہیں کہ رکھ لیے جائیں، بلکہ یہ کرنے کے کام ہیں. ایمان لانا پڑتا ہے، اسلام لانا ہوتا ہے اور بار بار ہر لمحے یہ تقاضا سامنے آتا ہے کہ اسلام لاؤ، ایمان لاؤ. اسلام لانے والے کو قدم قدم پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیا کروں کہ میں اسلام لانے والے مسلموں میں شمار کیا جاؤں اور کیا کروں کہ میرا اسلام محفوظ رہے. ہر لمحہ یہ فکر، یہ اضطراب، یہ فیصلہ، یہ انتخاب، یہ اقدام، یہ اجتناب و یہ ترک اور اختیار ناگزیر اسلام پر باقی رہنے اور غیر اسلام سے بچنے کے لیے. اور ہر آنے والی گھڑی میں یا آپ اسلام کے رخ پر بڑھ رہے ہیں یا کفر نفاق کے رخ پر. اس لیے کہ زندگی نام ہے مسلسل حرکت کا یا اجتناب کا، ترک و اختیار کا، رد یا قبول کا، اور یہی عملی فیصلے طے کرتے ہیں کہ آپ اسلام لا رہے ہیں یا غیر اسلام کی طرف جا رہے ہیں.
مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا. حضرت عمر بہت مضطرب تھے, بہت بے چین تھے, ہوش میں نہیں تھے. ننگی تلوار لیے ہوئے کہہ رہے تھے جو یہ شخص کہے گا کہ رسول کا انتقال ہو گیا ہے, میں اس کی گردن اڑا دوں. ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا, یہ دینی بصیرت کا پیکر تھا, اور اس نے کہا ممبر پر چڑھ کر کہ لوگوں قریب آ جاؤ. لوگ قریب آئے تو اس نے تقریر شروع کی اور کہا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. اے لوگوں سنو, یہ کہتا ہے جو عبادت کر رہا تھا اب تک محمد کی, وہ سن لے کان کھول کر کہ محمد دنیا سے جا چکے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا وہ کان کھول کر سن لے فإن اللہ حی لا يموت, وہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آیت تو میں نے بارہا پڑھی تھی, بارہا سنی تھی, مگر آج معلوم ہوا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اور مجھی سے مخاطب ہے. اس طرح قرآن کو اگر پڑھا جائے تو آپ کو جگہ جگہ یہ محسوس ہوگا کہ ہماری بھی نازل ہوئی ہے, ہم ہی سے مخاطب. سوچئے نفاق کا یہ روگ آپ کے ایمان و اسلام کے خلاف خاموش جذبات تو نہیں کر رہا ہے. آپ کے فکر و عمل میں کوئی ایسی برائی تو نہیں پیدا ہوگی اور پھر کوشش میں لگ جائیں کہ آپ کا ایمان نفاق کے روگ سے محفوظ رہے. نفاق ایمان کا بدترین دشمن ہے, دبے پاؤں آتا ہے اور نہایت تیاری سے وار کرتا ہے. آدمی کو احساس نہیں ہوتا مگر وہ اس ظالم کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. فکر و عمل کے بہت سے پہلوؤں میں اسی کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, لیکن زبان سے نفاق کی برائی کرتے نہیں کرتے. اس چھپے دشمن کے حملوں کے اثرات کا بصیرت کی خودبین سے جائزہ لینا چاہیے اور اپنے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے اپنی ذات اور اپنے خاندان اور معاشرے پر فکر و تشویش کی نگاہ ڈالنی چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بہت سی منافقانہ خصلتوں کو لاپرواہی سے برداشت کر رہے ہوں, بہت سی برائیوں سے سمجھوتا کر رکھا ہو اور بہت سی برائیوں کو تعویلوں اور بہانوں سے ناخوب کی فہرست سے خارج کر کے بتدریج خود بنا لیا. قول و عمل کا تضاد نفاق کی ابھری ہوئی بیماری ہے. برائیوں کو رکسانا, برائیوں کو رواج دینا اور بھلائیوں کی راہ مارنا منافقین کا محبوب مشترک ہے. ان کے معاشرے میں ایک دوسرے سے دل پھٹے ہوتے ہیں. یہ بوز و کدورت اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت و تحقیر کے جذبات کے روگی ہوتے ہیں. بڑھ بڑھ کر دعوے کرتے ہیں مگر وقت آنے پر دین کی راہ میں کوئی حبہ خرچ کرتے ہوئے ان کا دل بیٹھنے لگتا ہے اور کوئی پھانس برداشت کرنے کی ہمت و حوصلہ نہیں ہوتی. یہ خدا اور رسول کا نام تو لیتے ہیں لیکن تعلقات اور مالی معاملات میں خاص طور پر یہ اپنے نفس اور خواہشات کے بندے ہوتے ہیں. یہ دین کا نام تو لیتے ہیں لیکن دنیاوی امور میں بدترین دنیا داروں سے بہت آگے بڑھتے ہیں. بطور مثال یہ چند موٹی موٹی خرابیاں قرآن کی روشنی میں یہاں سامنے لائی گئی ہیں. بیدار جائزہ لیجیے اپنا بھی, اپنے خاندان کا بھی اور اپنے مسلم معاشرے کا بھی کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں, اور پھر سوچئے کہ منافقین کے اعمال و اخلاق پر تبصرہ کرنے والی آیات آپ سے خطاب کر رہی ہیں یا نہیں. حقیقت یہی ہے کہ قرآن کے ہر حصے کا خود کو مخاطب بنائے بغیر آپ قرآن پڑھیں گے تو نہ قرآن کے ساتھ انصاف کر سکیں گے نہ اپنے ساتھ. اور قرآن میں غور و تدبر کا یہ انداز آپ کو
قرآن سے دور تو کر سکتا ہے، قریب نہیں کر سکتا۔ اور ہرگز اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا ادا کر رہے ہیں، آپ قرآن فہمی کی چاشنی نہیں کھا سکتے۔ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت پانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک آیت کو اپنے سے متعلق سمجھیں، ہر آیت کا مخاطب اپنی ذات کو بنائیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ نے یہ آیت میرے ہی نازل کی ہے، اور دوسروں پر منطبق کر کے سکون محسوس کرنے کی عادت چھوڑ کر اس کو اپنی ذات پر منطبق کرنے کی عادت ڈالیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں مومنین کا سراپا بیان کیا جا رہا ہے، اپنا جائزہ لیں اور قرآن کے دیے ہوئے سانچے میں خود کو ڈالنے کے لیے ذوق و شوق اور بغلے کے ساتھ پھر جائیں۔ کہیں رضائل اخلاق اور اہل جہنم کے کرتوت بیان کیے جا رہے ہوں گے، اللہ سے توبہ کریں، اس کی پناہ ڈھونڈیں، باریک بینی سے اپنا جائزہ لیں، اور اس قسم کا کوئی بھی دعویٰ اپنے دامن ایمان اسلام میں پائیں تو اس کو صاف کرنے میں لگ جائیں اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی عادت ڈالیں۔ دنیا والوں کو تو آدمی ہیلوں اور بہانوں سے بھی مطمئن کر دیتا، کہیں اہل کفر اور شرک کے انجام بد اور ان کے عذاب کا لفظ خیز نقشہ کھینچا جا رہا ہو، ایسے موقع پر آپ کا دل لرزنے لگے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں، چہرے پر خدا کی ہیبت و جلال کے آثار نمایاں ہوں، اور آپ اپنے رب کے حضور گڑ گڑائیں کہ پروردگار تو اس انجام بد سے مجھے محفوظ ہے۔ کہیں مومنین صادقین کے نیک اعمال اور آخرت کی جواب دہی، آخرت کی ابدی اور بے مثال نعمتوں اور آسائشوں کا ذکر ہوگا، آپ رک کر خدا سے دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگیں کہ پروردگار مجھے بھی ان میں شامل کرنا۔ کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا جا رہا ہوگا، آپ یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیں بلکہ رک کر سوچیں کہ کون پکار رہا ہے۔ میرا رب شہنشاہ کائنات مالک کل پکار رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، اور مجھے ایمان لانے والا کہہ کر پکار رہا ہے۔ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور دل کی زبان سے رب کو جواب دیں، پروردگار تو مجھے ایمان والا کہہ کر پکار رہا ہے، تجھے میرے ایمان کا اعتراف ہے، تو ہے تو مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ تو اگر مجھے ایمان والا مان لے تو یہی تو میری معراج ہے، یہی تو میری منتہا تمنا ہے، مجھے تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ تو نے مجھے ایمان والا تسلیم کیا ہے تو میں دل و جان سے ایمان کا تقاضا پورا کروں گا، اور میں ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں گا جو بڑھ چڑھ کر دعوے تو کرتے ہیں لیکن عمل میں بودے ثابت ہوتے ہیں۔ کہیں منافقین کا کردار، ان کے رذائل اخلاق کا بیان ہوگا۔ آپ سنجیدگی سے اپنے اخلاق و معاملات شب و روز کا جائزہ لیں اور ایک ایک روب کو دشمن کی طرح پکڑ کر تحقیق کرنے کی کوشش کریں۔ منافقین کا لفظ پڑھ کر بے پرواہی سے آگے نہ بڑھیں بلکہ ایک ایک برائی کو روک کر پڑھیں۔ قرآن میں بار بار مختلف انداز اور مختلف بیکروں میں حق و باطل، نیکی اور بدی، کفر و اسلام، اخلاص و نفاق، توحید و شرک، اتباع و سرکشی، خود شناسی اور خود فراموشی، احسان مندی اور ناشکری، خدا شناسی اور خدا بیزاری، آخرت پسندی اور آخرت فراموشی، رذائل اخلاق و فضائل اخلاق، حسن معاملہ اور بدمعاملگی، حسن کردار اور بد کرداری، پاکیزگی اور گندگی، عالی ظرفی اور رذالت، دیانت و خیانت، انہی اعمال اور افعال کا باہمی ٹکراؤ، کشاکش اور آویزش نظر آئے گی، اور جب تک آپ کے سینوں میں دل دھڑک رہے ہیں، آنکھوں میں دم ہے، دماغ میں سوچنے سمجھنے کی توانائی ہے، اور جسم میں ترک و اختیار کی قوت و قدرت ہے، ہر قدم ہر موڑ پر آپ کی ایمان اسلام کی آزمائش ہے، اور اس ازلی جنگ میں جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور رہتی دنیا تک جاری رہے گی، آپ برابر امتحان گاہ میں ہیں، اور آپ کو شعور ہو یا نہ ہو آپ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور عالم الغیب و شہادہ برابر آپ کے بارے میں فیصلے صادر فرما رہے ہیں، اور آپ کی تگدو نگاہ میں رکھ کر مختار کل آپ کے دل کو اپنی چٹکی سے اپنے علم و حکمت کے تحت برابر ادھر ادھر پھیر رہا، اور قلب کی یہ انقلابات آپ کی زندگی اور آپ کی روح اور دماغ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے
میرے دل کو اپنے ایمان پر جما دیں۔ تو ہم لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس پر بھی ایمان لائے، کیا آپ کو ہمارے بارے میں خوف ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ ارشاد فرمایا نام ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یصرفہ کیف یشاء۔ جی ہاں بلا شبہ انسانی قلوب رحمان کی انگلیوں دو انگلیوں میں وہ جدھر چاہتا ہے تو پھیرتا ہے۔ یعنی ہر انسان اور ایمان اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہر شخص اس نازک موڑ پر کھڑا ہے کہ اس کے افکار و جذبات، اعمال و حرکات اور شب و روز کی تگ و دو کے پیش نظر خدا تعالیٰ اس کے بارے میں اپنے فیصلے صادر فرماتا ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اور یہ فیصلہ اس کے فکر و عمل کے لحاظ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس نازک ترین مقام پر ہونے کا احساس و شعور رکھنے والا کیا آسانی کے ساتھ مطالعہ قرآن کے دوران یہ کہتے ہوئے بے باکانہ آگے بڑھ سکتا ہے کہ فلاں آیت فلاں گروہ کے بارے میں ہے، فلاں آیت فلاں گروہ کے بارے میں، اور فلاں آیت فلاں گروہ کی شان میں ہے، اور فلاں آیت میں فلاں گروہ کا انجام بد بیان کیا گیا ہے، فلاں آیت میں یہود و نصارہ کی بدعنوانیاں بیان کی گئی ہیں، اور فلاں آیت میں نصارہ کی گمراہیاں، یا اسے سب کچھ سب سے زیادہ اپنی فکر دامنگی ہوئی ہے۔ دراصل قرآن میں جس کردار کا بھی ذکر ہے اور کردار کی جس خامی و برائی میں اچھائی میں بھلائی کا تذکرہ ہے، یہ کردار بھی اور کردار کی یہ برائی اور اچھائی بھی ہر دور میں پائی جائے گی۔ کوئی کردار کی کوئی برائی کسی دور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر کردار ہر دور میں پایا جاتا ہے، اور کردار کی ہر برائی ہر دور میں پائی جاتی ہے، اسی طرح کردار کی ہر بھلائی ہر دور میں پائی جاتی ہے، اور آدمی کا دم واپسی برابر امتحان گاہ ہے۔ اس تصور اور یقین کے ساتھ قرآن کا مطالعہ اور قرآن میں اور فکر ہی کے ذریعے انسان قرآن سے فیض یاب ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی مطالعے سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آدمی قرآن سے وہ نور حق پا سکے گا جس کے لیے قرآن کا نزول ہوا ہے۔ یہ نشست کیسی ہے راہ میں، تیرے ذوق سفر کو کیا ہوا؟ ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں کہ ارادے سارے بدل گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ابھی دو روز پہلے یا اس سے بھی کم گھنٹے ہوئے ہوں گے ایک لمبے سفر سے واپس آیا تھا۔ 14 گھنٹے یا 14.5 گھنٹے برابر آسمانی مخلوق میں تھا، فضا میں تھا، اور پھر تھکا تھکایا کچھ سوچے سمجھے بغیر آپ کے یہاں آ گیا۔ اگر اللہ نے کوئی سوچ کی بات کہلوا دی ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، اور اگر وہ غلطی ہوئی ہو تو آپ معاف فرمائیں، اور اس موقع پر اس لیے بھی معاف فرمائیں کہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ پیر قبر میں لٹکے ہوئے لٹکائے بیٹھے، کب رخصت ہو جائے، کب یہ سزا ملے سننے کو کہ فلاں نمان تھا ایک نہیں رہا، اس لیے کہ ابھی ہمارے ساتھ بہت قریبی دوست بہت قریبی بزرگ ڈاکٹر عبداللہ صاحب چند دن پہلے تھے ہمارے ساتھ، اب نہیں تھے۔ ایسی ہر ایک کی قافلہ جا رہا ہے، کب کس کے بارے میں سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کروائے اور ہم سب کا انجام بخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ